البلد، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد۔ روایات میں تفسیر میں تو آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ، یہ سورت مکی ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے میں چلتے پھرتے تھے تو یہ اس وقت نازل ہوئی، لیکن اللہ پاک نے خاص نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ اس کی 3 تفسیریں حضرت علامہ امام رازی تفسیر کبیر میں اور علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام المفسرین ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی وہ تفسیر جس کو جب انہوں نے لکھی تو خواب میں سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت عطا ہوئی، اور فرمایا اے قاضی عیاض مجھے اپنی لکھی ہوئی تفسیر دکھا کہ میں تجھے مبارکباد پیش کروں۔ حضرت قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ امام المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی 3 تفسیریں ہیں، اور اس کو آیت کو روایت حفظ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں 7 قراتوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، 7 قراتوں میں۔ ہم جو قرات پڑھتے ہیں یہ ہماری روایت حفظ میں ہے، ہم روایت حفظ پڑھتے ہیں، تو 7 روایات میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ، یہ سورت، میں امید کرتا ہوں کہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ پہلی تفسیر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا حرف نفی ہے، انکار کا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھاتا، لا اقسم بہذا البلد، اے میرے مصطفیٰ، میرے محبوب، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ یہ پہلی تفسیر۔ اب حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں لا حرف تاکید میں ہے، اگر اس کو یوں پڑھا جائے لا اقسم، یعنی جس کا معنی یوں ہوتا ہے لقد، یعنی البتہ تحقیق، یعنی لا کا معنی ہو جائے تو لازم تاکید کا۔ فرمایا لا اقسم، محبوب میں ضرور قسم اٹھاتا ہوں، ضرور قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر مکہ کی۔ اب پوچھا جائے میرے اللہ، پہلے تو کہتا ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، پھر کہتا ہے کہ میں ضرور قسم اٹھاتا ہوں، پھر اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اس کا معنی ہوتا ہے لا مانے تعجب کے، جس کا معنی ہوتا ہے ما اعظم لعجب کبیر، کہ تعجب کے لیے کہا جائے کہ میرے مصطفیٰ لا اقسم، تو بھی اس شہر میں ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں تو ہو رب قسم نہ اٹھائے، جہاں تو ہو اور تیری ذات موجود ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کے قانون میں یہ بات نہیں ہے کہ تیرا رب تیرے ہوتے ہوئے، تیری موجودگی کا، تیرے اس جگہ پر قدم رنجہ فرمانے کا تیرا رب قسم نہ اٹھائے۔ پھر آگے فرمایا مولا قسم کیوں کھاتا ہے، قسم کس وجہ سے کھاتا ہے، کیوں قسم اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ کعبے میں مقام ابراہیم تو پہلے تھا، کیا کعبے میں مقام ابراہیم ہے اس لیے؟ رب نے فرمایا نہیں، کعبے میں مقام ابراہیم کی وجہ سے بھی نہیں، اور حجر اسود کی وجہ سے بھی نہیں، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے تقدس کی وجہ سے بھی نہیں، مطاف کے بابرکت حصے کی وجہ سے بھی نہیں، سیدنا آدم، سیدہ ہاجرہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام
کی مزاریں کعبے کے اندر ہیں، ان کی وجہ سے بھی نہیں۔ مولا پھر قسم کھانے کا کوئی وجہ تو ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تیرے قدم، تیرے نالین اس شہر میں لگ گئے ہیں، اس لیے رب اس کی قسم کھا رہا ہے۔ تیرے قدموں کی نسبت سے تیرا رب قسم کھا رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں ایک سوال، کیونکہ یہ کوئی لمبے چوڑی کوئی جلسہ نہیں ہے، یہاں پر صرف ہم دعا کے لیے انشاءاللہ بیٹھے ہیں، میں ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سراپے کا کون سا ایسا حصہ ہے جس کی قسم رب نے نہیں اٹھائی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف پاک کی بات آئی تو سورہ واللیل اذا یغشا شروع ہی میرے آقا کی زلف منبر کی قسم سے ہو رہی ہے۔ چہرے کی بات آتی ہے تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب جس طرح سورج طلوع ہو کر دنیا کو روشن کر دیتا ہے، میں نے جب تیرے نور کا سورج روشن کیا تو صرف دنیا نہیں، ما کان وما یکون روشن ہو گیا، ساری کائنات روشن ہو گئی۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیکھیے بڑے کتنی محبت کی، کتنے عشق کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، مولا میں موسیٰ کلیم اللہ ہو کر اولو العزم رسولوں میں تیسرا رسول، اولو العزم رسولوں میں 1,24,000 انبیاء کرام، ان میں سے 313 رسول، 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول، 5 اولو العزم رسول میں 5واں نمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، چوتھا نمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا نمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرا نمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور سارے نبیوں کا اولو العزم رسولوں کا سردار اعلیٰ درجے پر جس کے بعد درجہ ختم ہے وہ میرے آقا اور آپ کے پیارے حسنین کے نانا کا درجہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر عرض کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں رب اشرح لی، میرے رب اشرح کھول دے، رب اشرح لی میرے لیے کھول دے، صدری میرے سینے کو کھول دے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سینہ کھول کے بڑا، اگر 33 فٹ 33 انچ کی باڈی ہے تو اس کو 40-45 کی باڈی کر دے، یہ بات نہیں ہے۔ رب اشرح لی صدری، مولا میرے سینے کو کھول کر علم، عرفان، حکمت، نور، تجلیات، اپنے نور وحدت کا نور میرے سینے میں بھر دے، یہ معنی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، مولا جو تیرا حکم ہے کہ پورا کر، مجھے اپنے حکم کو پورا کرنے کے لیے میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بولتے تھے، توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت جب موسیٰ علیہ السلام جب بولتے تھے تو زبان میں لکنت کی وجہ سے اڑ جاتے تھے، اڑ جاتے تھے، بولتے بولتے پھر وہ اڑ جو جاتے تھے، اس کو کہتے ہیں عربی میں عقدہ، عقدہ کہتے ہیں گانٹھ کو، گنڈھ کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بولتے بولتے، کیونکہ آپ نہیں بول سکتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ ہوتے تھے، وہ آپ کے لیے خطاب فرماتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان لکنت کی وجہ سے اٹک جاتی تھی، پھنس جاتی تھی، تو پھر آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے مولا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، محبوب مولا میری زبان کی گانٹھ کو کھول دے، لیکن میں جب تیرا پیغام پہنچاؤں تو پھر میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، وَيَفْقَهُ قَوْلِي، اور میری بات کو ایسا کر دے کہ ہر کوئی میری بات کو سمجھ جائے۔ یہاں پر مانگا جا رہا ہے، یہاں پر طلب کیا جا رہا ہے، اور ادھر رب خود فرما رہا ہے
महबूब तूने मांगा नहीं, तूने कहा नहीं, तूने तलब नहीं किया, मगर अलम नशरह लका सदरक, तू जानता नहीं कि हमने कैसे तेरे सीने को खोल के रख दिया है। वहां मांग के दिया, यहां महबूब के सीने की कसम खा के कहा। महबूब तेरे अलम नशरह वाले सीने की कसम खा के रब कह रहा है कि हमने कैसे तेरे सीने को खोल कर इसमें नूर भर दिया। अजीजान मोहतरम, अब अगर सीने की बात आ जाए तो सीने में दिल भी है। मैं अपने मौजू की तरफ मिलता जा रहा हूं। सीने में दिल भी है, दिल के साथ जिगर भी है। समझ आ रही है कि नहीं? अलम नशरह लका सदरक, महबूब हमने आपके सीने को नूर से भर दिया। तवज्जो चाहता हूं पढ़े लिखे मेरे दोस्तों की, सीने में दिल भी है, सीने में जिगर भी है। अब रब क्या फरमा रहा है? महबूब तेरे कदमों की कसम, तेरे इन चलने फिरने की कसम, ला कसम बिहाज़ल बलद, ये शहर मक्का कसम के लायक तो नहीं था, लेकिन जब तूने अपने कदमों से इस शहर को इज्जत बख्शी तो इस शहर की रब कसम खा रहा है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि रब के कदम, महबूब के कदम लगे, मेरे मुस्तफा के कदम लगे तो रब उस शहर मक्का की कसम खाए, उस सीने को खोलने पे आए तो सीने में मौजूद, जब सीने की कसम खाई, ये नहीं है कि चेहरे की कसम खाई तो आंख की कसम नहीं है, मुंह की कसम नहीं है, लबे दंदान की कसम नहीं है, लेकिन रब ने फिर भी हर चीज की अलहदा अलहदा कसम खाई। लेकिन सीने की जब कसम खाई तो सीने में दिल भी है। और फिर रब ने दिल की बात की, वनज़्ज़लना अला क़ल्बिक, महबूब ये जिब्राइल तो बहाना था, हमने जितना कुरान नाजिल करना था तेरे दिल पे नाजिल किया, तेरे दिल पे नाजिल किया। अजीजान मोहतरम, अब यहां से मैं अपनी गुफ्तगू का आपका रूट बदलना चाहता हूं। दिल मोहब्बत अनवार इलाही है, दिल मोहब्बत वही कुरानी है, दिल मोहब्बत तजल्लियात इलाही है। और हम ये समझते हैं कि जिसका दिल जिंदा है वो मर भी जाए तो हमेशा जिंदा है। समझ गए कि नहीं समझे? और दिल को हम ये समझते हैं कि इस जिस्म का बादशाह हम दिल को कहते हैं कि दिल अगर सही सलामत है तो बॉडी सही सलामत है। दिल एक लम्हे के लिए धड़कना बंद हो जाए तो बंदे की मौत वाक़ई हो जाती है। तो है कि समझ आए कि नहीं? अच्छा, मेरी एक बात और भी गौर से सुने। दिल खून नहीं देता, दिल खून को जिस्म के अंदर भेजने का एक नौकर है, नौकरी कर रहा है। दिल को खून कहाँ से मिलता है? दिल को खून की खैरात कहाँ से मिलती है? दिल को खून की सौगात कौन देता है कि ये खैरात है, ये सौगात है, ये ले जा? वो मंगता खड़ा है और फिर उछाल उछाल कर कभी आंख को नूर दे रहा है, कभी जिस्म के एक एक अंग में, एक एक शरियान में पहुंचा रहा है। और दिल बार बार रक्स कर रहा है कि मुझे किस सखी के दर से खैरात मिल रही है। और जिस्म के अंदर वो सखी का नाम जिगर है। जिगर खून देता है, दिल खून लेता है। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा तो बिदअ तो मिन्नी, लोगों फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। दिल भी फरमा सकते थे, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस राज का मकसद बयान करना था कि कायनात को
دینے والا رب ہے، وسیلہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، لیکن جو کچھ خیرات کائنات میں بٹ رہی ہے وہ میری سیدہ زہرا کے در سے بٹ رہی ہے۔ سمپل سی بات ہے، جب قدم کا یہ مقام کہ رب قدم لگے تو شہر مکہ قسم کے لائق ہوا، تو اس سینہ اقدس اور میرے آقا کے جگر کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ میرے دوست اب سن، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ السلام، یہ محبان میں اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، پیغام میں بھی دینا چاہتا ہوں، آخری بات بھی میں عرض کروں گا، اس میں آپ کی خدمت میں اپنی معروضات دو رکھنی ہے، لیکن سن لیجئے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اے اقبال بتا تو صحیح کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام، ان کا مقام بلند ہے یا سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام بلند ہے؟ حضرت علامہ اقبال نے پوری اشعار کی ایک کلام لکھا، فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی شان کا صرف ایک ہی وجہ ہے، تعظیم کی وجہ ایک ہے، از سے نسبت زہراست، وہ ایک وجہ سے بلند ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا تو 3 نسبت سے بلند ہے۔ کہاں ایک نسبت، کہاں 3 نسبتیں؟ پوچھا گیا کہ وہ کون سی نسبت؟ فرمایا پہلی نسبت تو یہ ہے کہ وہ فقط عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اور یہ دونوں جہان کے لجبال کے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور دوسری نسبت کیا ہے کہ بانوے حل تاجدار حل عطا است، کہ یہ تو اس ذات کی گھر والی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حل عطا کا تاج پہنایا۔ یہ سورہ حل عطا جو ہے یہ خاص طور پر اللہ پاک نے مولا کائنات کی ذات کے لیے نازل فرمائی، اور پھر فرمایا کہ پھر یہ بھی نہیں ہے، فرمایا یہ تو دیکھو کہ کائنات میں وہ مقدس ترین ہستیاں سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کی والدہ ہونے کا مقام تو کائنات میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو، میرا ایمان پوچھتے ہو، میرا وجدان اگر پوچھتے ہو، تو آؤ میں بتاؤں کہ آئین حق زیر پا زنجیر است، کہ اللہ کا قانون میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، کہ میرے لیے میرے آقا کا فرمان، میرے آقا کی شریعت بھی، اس کا لحاظ، اس کی تابعداری کرنا بھی میرے لیے لازم بن گیا ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوتی تو میں تجھ کو بتاؤں، ورنہ گردے تربتش گردیدمی، کہ مجھے تو دیکھتا کہ کعبے کو چھوڑ کر اگر طواف کرتا اقبال تو فاطمہ الزہرا کی مزار کا طواف کرتا، ورنہ گردے تربتش گردیدمی، مجھے اگر طواف کرنا ہوتا تو میں سیدہ زہرا کی مزار کا طواف کرتا۔ پھر فرماتے سجدہ برخاک او پاشیدمی، مجھے کعبے کی حاجت نہ ہوتی، میرا اگر سجدہ بھی ہوتا تو زہرا کے مزار کی طرف ہوتا، مگر قدرت کا قانون، میرے آقا کا فرمان، یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے۔ میرے دوست معرفت کی جب آنکھ کھلتی ہے تو کائنات میں قیامت تک، جب تک صبح قیامت نہیں ہوتی، اللہ پاک نے ولایت کا دروازہ جاری رکھنا ہے، قیامت تک جاری ہے،
اور جس کو بھی ولایت ملنی ہے سیدہ زہرا مولا کائنات کے در اقدس سے ملنی ہے، ان کے در سے ملنی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ ہوں وہ بھی ولی ہیں، اور جب حضرت سیدنا مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سلام علیہ، میرے آقا نے جب آپ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو پھر کیا ہوا؟ سارے 1,14,000 کا لشکر جمع تھا جو واپس مدینے کی طرف آ رہے تھے۔ خم کا گاؤں ہے، غدیر کا کنواں تھا، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور اللہ پاک نے اسی جگہ میرے آقا کو فرمان کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے مصطفیٰ، جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا وہ خاص حکم، جو امانت تھی، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے آپ پر نازل کیا پہنچا دیجئے۔ آج جو اعلان کرنے کا دن ہے اعلان کر دیجئے۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ میں اپنی اہل سنت کی ذمہ داری سے، میں ان کی مفسرین کی حدیث کی شروحات سے عرض کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب یہ میرے آقا نے فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں میرا علی اس کا مولا ہے، تو اللہ پاک نے آخری آیت، اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند، آخری آیت آئی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، آج کا خاص کا دن ہے۔ جب عربی میں کسی چیز پر الف لام داخل کر دیا جائے وہ خاص بن جاتا ہے۔ الیوم، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آپ کے لیے دین مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میرے مصطفیٰ ہم نے اپنی ساری نعمتیں آپ پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا، میں نے پسند کر لیا اس دین کو، اس اسلام کو آپ کے لیے دین بنا کے میں خوش ہو گیا۔ میں نے اس دین اسلام پر میں آپ کے لیے راضی ہو گیا۔ جب ولایت علی کا فرمان جاری ہوا تو دین بھی مکمل، میرے مصطفیٰ پر نعمتیں بھی مکمل۔ میرے دوست، اب جب ہم مکے کی حالت دیکھتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب کافروں نے جب بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا، بے اولاد ہونے کا فرمایا میرے رب نے ان شانئک ھو الابتر، کافر کہتے تھے محمد ابتر، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد۔ ابتر کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی ہے جس کی دم کٹ جائے، جس کی دم کٹ جائے، اور محاورتاً کہتے ہیں جس کی نسل کٹ جائے۔ تو یہ کہا تو میرے حضور کو تھا کافروں نے، اللہ پاک نے سورہ کوثر اتاری، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ حوض کوثر کی بات ہوتی تو میرے آقا تو معراج پہ پہلے دیکھ آئے تھے، حوض کوثر کی بات ہوتی تو میرے آقا تو معراج میں پہلے دیکھ کے آئے تھے۔ یہاں پر بات اور ہے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے مصطفیٰ یہ جو آپ کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، ان کی نسلیں کٹ جائیں گی، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، ہم نے آپ کو وہ کوثر عطا فرمائی کہ قیامت آ سکتی ہے، میرے مصطفیٰ تیری نسل نہیں ختم ہو سکتی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور یہ کوثر میرے آقا کے جگر کے ٹکڑے کی سیدہ فاطمہ الزہرا کا اصل نام کوثر ہے۔ رب نے جو نام رکھا وہ کوثر ہے۔ اس کے خیر کثیر کا لیں،
रहमत कसीर का लें, खजानों का लें, यानी रब ने हर जिहत से फरमाया मेरे मुस्तफ़ा हमने आपको फातिमा जो अता की है ये आपके लिए खैर कसीर है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अब आप रब के लिए सलात भी कायम फरमाएं और रब के लिए कुर्बानी भी दें। तो मेरे आका ने तो कुर्बानी नहीं दी, मेरे आका ने कुर्बानी तो जिहाद तो करते रहे, लेकिन कुर्बानी तो सारी सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने दी है। सारे जिगर के टुकड़ों को अपने अब्बा के, अपने वालिद के दीन पर कुर्बान करने वाली ज़ात तो सैयदा ज़हरा की ज़ात है। तो नादा है वो लोग जो इस दौर में तहकीक के बावजूद, उम्मत के इजमा के बावजूद जो कहते हैं एक लम्हे के लिए भी इशारतन किनायतन जो सैयदा ज़हरा की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है, ना वो मुसलमान रहता है ना वो कोई और रहता है। मेरे नज़दीक तो इंसान ही नहीं रहता, मेरे नज़दीक तो इंसान ही नहीं रहता। और ये बात मैं अर्ज करूं, एक बात अर्ज करूं, हमारा इलाका पूरा वसेब अहले सुन्नत हूँ या अहले तशय्युअ हजरात हूँ, हमारे मुकद्दसात एक हैं, ये याद रखिए। अहले बैत से कोई शिया हजरात ये दावा नहीं कर सकते कि हम अहले सुन्नत से ज्यादा अहले बैत किराम के आशिक हैं। मैं ये दावा करता हूं कि अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा तो ईमान ही अहले बैत किराम की जात है। हमसे पूछा जाए तो हमारा तो ईमान ही अहले बैत की जात है। और जनाब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी हदीस ये है कि अली के चेहरे को देखना अल्लाह की इबादत है, यकीन जानिए हमारा भी यही है कि हम अगर अली को देखते हैं, चश्मे ख्याल में देखते हैं, तो अली को देखना तो उनको नसीब था, लेकिन आज हम ये कहते हैं कि ज़िक्र अलीयुन इबादतुन, कि अली का जिक्र भी हमारे लिए अल्लाह की इबादत है। और ये कौन कहने वाली हैं? ये हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहने वाली हैं। इसलिए अजीज़ान मुकर्रम अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम सहाबा किराम के लिए, उम्मत के लिए यकसा मोहब्बत का मरकज है। और ये मैं हजरात अहले तशय्युअ हजरात, हमारे भाई बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं अहले सुन्नत का, और हमारा मरना जीना एक है, हमारी कब्रें साझी हैं, हमारे कुल खानियाँ जनाजे एक हैं, साझे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए एक दूसरे के मुकद्दसात का एहतराम करना लाजिम कर दें, सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। एक दूसरे के मुकद्दसात का एहतराम करें। अल्लाह की कसम हम एक दूसरे के भाई हैं, अल्लाह की कसम हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि जब ना समझ लोग जब मिंबर की जीनत बन जाते हैं, जब ना समझ लोग जाकिर बन जाते हैं, तो वो यही देखते कि हम कितना बड़ा फितना खड़ा कर रहे हैं। मोहब्बत अगर किसी को जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से है तो कोई उससे मुज़ाहिका नहीं, कोई हजरत उमर से मोहब्बत करता है तो कोई मुज़ाहिका नहीं, हजरत उस्मान से मोहब्बत करता है तो कोई मुज़ाहिका नहीं, और कोई हैदर कहता है तो वो तो उसका अपना ईमान है। तो ये सारे सहाबा, और फकत ये मैं अर्ज करूं कि जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जो अहले बैत के गुलाम थे, अहले बैत पर निसार थे, हमारे लिए आपके लिए भी सारे सहाबा वही सर आंखों पर हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है, इलाके में अमन इस बात पर है कि हम एक दूसरे के मुकद्दसात को ना छेड़ें, एक दूसरे के अकायद पर तान
تشنیع نہ کریں، ہر بندہ یقین کریں جو بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، میرے آقا کو اپنا رسول مانتا ہے، وہ جنتی ہے۔ تو اس لیے سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات ساری کائنات کے لیے سخاوت کا دروازہ ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات کی ذات ساری کائنات کے لیے رحمت کا دریا ہے۔ میں اسی لیے ادھر آتا ہوں ادھر جاتا ہوں تو ہمیشہ مجھے یہ سینے پر تیر سہنا پڑتے ہیں، کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، میں تو چلتا ہوں اپنے دل سے۔ عشق ہو جائے اگر محمد سے تو کوئی وہ سکھ ہے نا کلدیپ سنگھ نیّر، اس نے پوری غزل لکھی ہے کہ دل آ جائے محمد پہ کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یہ کہاں کی ٹھیکیداری ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ محمد ہمارا ہے، سکھ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی اتنے آقا پر فدا ہیں جتنے تم ہو، آل بیت پر ہم بھی اتنے فدا ہیں بلکہ آپ سے بھی ہمارا زیادہ دعویٰ ہے۔ اللہ کرے آل بیت کی محبت میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رشک ہو، حسد نہیں ہو۔ رشک ہوتا ہے کہ وہ اتنا پیار کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں۔ اللہ کرے میرے آقا کے صحابہ کرام، میرے آقا کے سچے غلام جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، میرے آقا نے جن کو اپنا پیارا کہا، ان کی عزت بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ اس لیے کہ ہمارا بہت بڑا ایک ایمان ہے کہ جو محمد کا غلام ہے وہی ہمارا امام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جناب رئیس عبدالغفور سین مرحوم و مغفور کو محب اہل بیت کی جزا عطا فرمائے، قبر میں حشر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کی توجہات عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان، ان کے بیٹے، رشتہ دار تمام، ان کا خاندان، رئیس احمد حسن سین، رئیس محمد شہزاد سین، رئیس دلشاد سین، اور ان کے بیٹے جناب رئیس شاہد سین، ان سب کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے تمام اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ